جیسے جیسے رمضان قریب آتا ہے ہمارے دوپٹے اڑ کے سروں تک پہنچ جاتے ہیں. جیسے جیسے رمضان گزرتا ہے ہمارا دوپٹہ سروں سے سرک کر کندھوں تک آ جاتا ہے. اور جیسے ہی عید آتی ہے وہی دوپٹے سرے سے ہی غائب ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہہ دو مومن عورتوں سے، مومنات سے، کہ جب بھی کوئی مرد کو دیکھے برے خیال آتا ہے تو نظر نیچے کر لو اور اپنے سر کے پلوں کو چھاتی پہ ڈھانکو اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرو، صرف اتنا جو ظاہر ہوتا ہے، اور سوائے اپنے بیٹوں کے، شوہر کے، والد کے سامنے، اور ایک بڑی لسٹ ہے محرم کی جن کے سامنے سخت پردے کی ضرورت نہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث کے ذریعے کہ 6 فرائض حجاب کے لیے، 6 فرائض ہے حجاب کے لیے. عورت اور مرد کے درمیان پہلا فرض ڈفرنس ہے. مرد کے لیے پہلا نقطہ حجاب کا ہے جو نیول ٹو نی ہے، جو جسم جو ڈھکا ہونا چاہیے وہ نیول سے لے کے گھٹنے تک کے، بمبی سے لے کے گھٹنی تک کے فرض ہے. عورت کے لیے سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے، لیکن شیخ ناصر الالبانی کہتے ہیں کہ چہرہ ڈھانکنا فرض نہیں. اس میں اختلاف ہے، چھوٹی سی بات ہے. باقی 5 جو فرائض ہے حجاب کے وہ عورت اور مرد میں یکساں ہے. دوسرے نمبر پہ کہ کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ جسم کا شیپ دکھے. تیسرے نمبر پہ کپڑے اتنے پتلے، اتنے مہین نہیں ہونا چاہیے، اتنے ٹرانسلوسنٹ، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کپڑے کے تھرو دیکھ سکے. چوتھے نمبر پہ کپڑے اتنے بھڑکیلی نہیں ہونا چاہیے کہ اپوزٹ سیکس دوسری جنس کو متاثر کرے. 5ویں نمبر پہ کپڑے دوسری جنس اپوزٹ سیکس کے جیسے نہیں ہونا چاہیے، جیسے آدمی بالی پہنے، یہ صحیح نہیں ہے. اور چھٹا دوسرے مذہب کی نشانی نہیں پہننا چاہیے. 6 فرائض ہے حجاب کے بارے میں. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہ اے رسول کہہ دو اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے تو اپنے جسم پہ جلباب اوڑھ لے تاکہ لوگ اسے پہچان سکے اور کوئی ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرے گا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب بھی باہر جائے تو جلباب پہنے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرے گا. اور میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں اور یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر 2 جڑواں بہنیں ہیں، دونوں خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، اور ایک جڑواں بہن وہ پہنی ہے اسلامک لباس، پورا جسم ڈھکا ہوا، صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ رہا ہے، اور دوسری بہن پہنی ہوئی ہے ویسٹرن کلوتھس، مغربی لباس، منی اسکرٹس، شارٹ وتھ ڈیپ لو نیک. اور اگر وہ ہو کشن گنج کے اسٹیشن پہ، ریلوے اسٹیشن پہ چل رہی ہے اور ادھر ایک لفنگا ٹھہرا ہوا ہے کوئی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. یہاں مجھے پتا ہے کشن گنج میں لفنگے بہت کم ہیں، بٹ ہو سکتا ہے نا ایک آدھ ہے، اور ایک لفنگا ایک لڑکی کو چھیڑنے کے لیے ٹھہرا ہوا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن، وہ جڑواں بہن جو اسلامک لباس پہنی ہے، یا وہ جڑواں بہن جو مغربی لباس پہنی ہے، منی اسکرٹ شارٹس؟ کس کو چھیڑے گا؟ مغربی لباس والی کو. آپ دعوت دیں گے تو لوگ آئیں گے. اور یہ بات جب بھی میں نے کہا لندن میں، یو کے میں، ان کو ہجم نہیں ہوا. یو کے میں نے بات کہی کہ ویسٹرن کلوتھس میک دا وومن ٹو بی سسپٹیبل ٹو ریپ. مطلب آپ اگر ایسے کپڑے پہنیں گے جس سے جسم کم ڈھکا ہے اور دکھ رہا ہے زیادہ، تو چانسز ہے کہ بلاತ್ಕಾರ اور ہوگا.
तो होम मिनिस्टर ने मुझे बैन कर दी, मुझे यूके जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि वेस्टर्न क्लोथ्स के वजह से ऐसे कम लिबास पहनने के वो चांसेस है कि इतना कहा। और वो पेपर ने कहा कि जाकिर औरतों के खिलाफ है, मिसोजेनिस्ट। मिसोजेनिस्ट एक अंग्रेजी लफ्ज है जिसका मतलब जाकिर औरतों के खिलाफ है। संडे टाइम्स ने आर्टिकल लिखे जून 2010 में। मीडिया का खेल ना, मीडिया हीरो को विलन, विलन को हीरो बनाता है। एक मिसाल है, हमें कहा था ना पहले, सबसे ताकतवर आज, सबसे ताकतवर वेपन, हथियार आज की तारीख में है मीडिया। एटम बम, न्यूक्लियर बम ने, मीडिया। मीडिया एक मिसाल देता हूं मैं आपको। तो वही मीडिया, संडे टाइम्स, सबसे मशहूर न्यूज़पेपर यूके का, लंदन संडे टाइम में आता है बड़े अल्फाज में, जाकिर मिसोजिनिस्ट, यानी जाकिर औरतों के खिलाफ, क्योंकि कहता है कि मगरबी कपड़े, कम कपड़े पहनने से आप दावत देते हैं बलात्कार के लिए। इतना कहा। एक साल पहले ही वही पेपर मार्च 9, 2009 में एक आर्टिकल शाया करता है। उसमें लिखा हुआ है कि 1/7 हर 7 में से एक ब्रिटिशर कहता है कि अगर औरत कम कपड़े पहने तो उसे मारो। मैंने तो नहीं कि औरतों को मारो भाई, वही ब्रिटिश मुल्क में हर 7 में से एक आदमी, यानी तकरीबन 15% ब्रिटिशर्स कहते हैं कि औरत अगर ऐसे कपड़े पहने तो उसे मारो। और 5 साल पहले 2005 में यही न्यूज़पेपर ने एक सर्वे किया था जिसमें कहा गया था कि 26% ब्रिटिशर्स, यानी हर 4 में से एक से ज्यादा 26% ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि ऐसे मगरबी लिबास पहनने के वजह से, रिवीलिंग क्लोथ्स पहनने के वजह से बलात्कार को दावत दी जाती है। उस टाइम सर्वे, पेपर सर्वे करती है, ब्रिटिशर कहते हैं चलेगा, हिंदुस्तानी कहता है, मुसलमान कहता है तो हजम नहीं होता। इसे कहते हैं दोगलेपन, टू फेस जैम्टिन। हक की बात हजम नहीं होती तो क्या कर दिया, जाकिर को बैन कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सैटेलाइट के जरिए जा रहे, पीस टीवी और लोग देखने लगे। ये क्यों इसको बैन किया? ऑक्सफोर्ड यूनियन, एक डिबेटिंग यूनियन है, चंद इंसानों को मौका मिलता है, बड़े बड़े ओहदे वाले, मुझ जैसे नाचीज का तो चांस ही नहीं, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, जॉर्ज बुश, मार्गरेट थैचर, जॉन एफ कैनेडी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, 125 साल पुराना माइकल जैक्सन, क्लिंट ईस्टवुड, ये बैन की वजह से मुझ जैसे मुसलमान टोपी दाढ़ी वाले को बुलाए, तो बैन का फायदा हुआ ना, बैन का फायदा हुआ। मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, इन लोग ने प्लान किया, अल्लाह ने भी प्लानिंग की, अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है। तो ये है औरतों का लिबास, हिजाब, पूरा जिस्म ढका होना चाहिए, कपड़े लूज होना चाहिए, ये औरतों का लिबास है।